وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی وہ لوگ ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور مزید فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا۔ اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ بہت سی آیات ہیں یہاں، میں چند حدیث اور آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہے، ان پر کچھ خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو۔ اللہ بے پرواہ ہے اور حلم والا ہے۔ اسی طرح چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے جس میں فرمایا ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو کہ جب تک تم اپنے پسند کی چیز خرچ نہیں کرو گے، وہ خرچ کرو گے جو تمہیں خود کو پسند ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیاتیں ہیں جس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ تمہاری خالی نماز اور مکمل نماز جو ہے وہ کافی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارے ایمان کے باقی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں جو احادیث ہیں، یہاں ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے اور اس کو حضرت بریدہ رضی اللہ نے بھی روایت کی۔ حضور فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا قیامت کے دن مالداروں کے لیے محتاجوں کے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج غریب لوگ عرض کریں گے ہمارے حقوق جو تو نے مالداروں پر فرض کیے تھے انہوں نے ظلم کرتے ہوئے ہمیں نہ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے قسم ہے اپنی عزت کی کہ تمہیں اپنا قرب عطا کروں گا اور انہیں دور رکھوں گا۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اللہ مالداروں کو فرماتا ہے غریبوں کو دو۔ آپ ذرا دوسری طرف سوچیں، اگر آپ غریب ہوں، جو صاحب مال ہیں ان کے پاس ہی مال نہ ہو، بالکل کنگلا ہو، کھانے کو پہننے کو کچھ نہ ہو، تو پھر تصور کرے، پھر اسے یہ چیز یاد آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کسی مالدار کو میری طرف متوجہ کرے تاکہ وہ مجھ پر کچھ خرچ کرے، مجھے دے، گفٹ کرے، تحفے تحائف دے۔ یہ اگر آپ کو مالدار بنایا ہے تو بہت بڑی آپ کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اپنے مال میں سے غریبوں کا حق بھی نکالو، زکوٰۃ بھی دو، فطرانہ بھی دو، مسجد کا حق بھی دو۔ جیسا کہ ابھی اعلان کیا ہے مفتیان نے 170 روپے فطرانے کے طے کیے، اور اسی طرح گورنمنٹ کے اعلان کردہ کے مطابق 79,000 روپے جس کے پاس زیادہ پڑے ہیں اور سال ہو چکا ہے وہ صاحب نصاب ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی نقدی کے حساب سے۔ 89,000 تقریباً جس کے پاس اس سے زیادہ رقم ہے وہ زکوٰۃ دے گا، 1 سال گزر چکا ہو۔ اور اگر باقی چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی، مال جائیداد ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بینک بیلنس ہے، تو سب کو جمع کر کے 2.5% یعنی 1 لاکھ کے مگر 2500، 2,500 اپنے قریب ترین بہن بھائی رشتہ دار جو غریب ہیں، پڑوسی، نیک بندہ خاص کر دیکھیں جو سوال نہیں کرتا، کسی کو کہتا نہیں، سفید پوش ہے، اس کی مدد کریں۔ اسی طرح انس رضی اللہ نے جو حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال، وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ اور فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو،
مساکین کے بھی حق دو، پڑوسیوں کے بھی حق دو، اور ضرورت مند کوئی کے حق بھی پہچانو۔ یعنی بعض سوال کرنے والا واقعی ضرورت مند بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹرینڈ بھی ہے کہ بے وجہ مانگتے ہیں، انہوں نے پیشہ بنا لیا ہے، لیکن کچھ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی حق ہے، پڑوسیوں کا بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی، غریبوں کا بھی، اور اللہ کا بھی حق ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی فرمایا جو میرے لیے 6 چیزوں کی کفالت کرے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ عرض کی گئی اللہ کے نبی وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، پیٹ اور زبان، اس کی حفاظت دو۔ یعنی نماز کی پابندی، زکوٰۃ جو مال ہو سال پورا ہو چکا اس کو ادا کرو۔ نمبر 3 امانت دار بنو۔ نمبر 4 شرمگاہ یعنی بے حیائی، زنا نہ کرو۔ نمبر 5 پیٹ میں حرام نہ ڈالو، حرام کمانے سے بچو۔ نمبر 6 زبان درازی سے بچو۔ زبان آج کل بڑی استعمال ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بھی، یہ جو نئے ٹرینڈ نکلے نا جب سے یہ یوتھیا انٹرنیشنل لوگ آئے ہیں پچھلے 2-3 سال سے، یقین جانو جو نیٹ نہیں دیکھتے اللہ کا شکر کریں بچے ہوئے ہیں۔ اتنی گندی فاسٹ گالیاں، معاشرہ بھی تباہ، ملک بھی خراب کر دیا، سب کچھ ادھیڑ پھدیڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک حکمران دے، نیچے تک یوز کرتے ہیں مال دے کے، اور سوشل میڈیا ٹیم بنا دیتے ہیں جو گالی گلوچ اور مخالفین کی کردار کشی کریں، تو یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ آپ کسی کا اللہ کار نہ بنے، کوئی بھی پارٹی ہو، کیوں کسی کے زبان خراب کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، چغلی کھانی ہے، زبان درازی کرنی ہے؟ تو یہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت کے نبی یہاں ایک مسئلہ جو فقہی ہے، جو حدیث سے ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے، ادا کرنے میں جو تاخیر کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اب اس مسئلے میں ایک بات تو یہ کہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے جب آپ صاحب نصاب بنتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ کا کوئی انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، مسلمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد یہ 5 رکن ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کو مانتا ہے دینی چاہیے مگر دیتا نہیں ہے تو پھر بھی فاسق ہے، دینے میں کوتاہی کرتا ہے پھر بھی گناہ گار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے آپ ضرور ادا کریں، انشاءاللہ باقی گفتگو